لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرواح وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت
به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إلى آخره. صدق اللہ العظیم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 مارچ 1989 ہم یہاں آزاد ول جوہانسبرگ کے مضافات ساؤتھ افریقہ میں سورہ یوسف کی تفسیر کی دوسری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. گزشتہ رات یہاں گفتگو ختم ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم کو کنعان کے ایک تاریک کنویں میں ڈال کر حسد کے بیمار بھائیوں نے اپنی دانست میں اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا. پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ایک من گھڑت کہانی کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسف ہماری سازش کا نشانہ نہیں بنا، بلکہ وہ ایک درندے کی بربریت کا شکار ہو گیا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت و فراست نے اگرچہ ان کی ساری سازش کو بھانپ لیا اور اچھی طرح سے سمجھ لیا، لیکن صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس سے آگے کچھ نہیں. ورنہ جس کے محبوب فرزند کو اس طرح سے سنگ دلی کے ساتھ گم کر دیا جائے، یہ تو
انہیں معلوم تھا کہ ہم کنویں میں پھینک کر آئے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی چاہتوں اور شفقتوں کا ماور، سعادتوں کا مرکز، وہ ان سے چھین لیا گیا، ان سے جدا کر دیا گیا، ان کے کرتے پر مصنوعی خون مل کر لائے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا حلم، صبر اور قوت برداشت کا اندازہ فرمائیے کہ مشتعل نہیں ہوتے، غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے، طبیعت بے قابو نہیں ہوتی، طبیعت بے قابو نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر کوئی چھوٹا سا نقصان پہنچا دے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی متاع قلب و جگر چھین لی، اس کے باوجود اشتعال میں نہیں آئے، غیظ و غضب میں نہیں آئے، صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، تمہارے عزائم اور تمہارے پروگرام سے میرے لخت جگر کو میرا مددگار اور میرا مشکل کشا بچانے والا ہے۔ سیدنا یعقوب علی قائدنا علیہ تسلیم نے اپنا لخت جگر رب العالمین کو سونپا۔ اب ادھر صورتحال یہ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت تک آنے کے لیے ایثار اور قربانی کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جوان ہوئے، دعوت و تبلیغ کی زندگی کا آغاز کیا تو باپ مخالف ہو گیا، اس کی سختیاں برداشت کی، پھر طاغوتی قوت کے سامنے کلمہ حق کو صداقت بلند کرنے کی پاداش میں، اعلاء کلمت اللہ کی پاداش میں آگ کے شعلوں میں جھونک دیے گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ انگارے پھول بن گئے، خلیل اللہ نے تو چھلانگ لگا دی، اس منزل عشق سے کامیاب سرخرو آئے تو حکم آیا ہجرت کرو، وطن چھوڑ دو، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، شام چلے آئے۔ یہاں پہنچے ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آیا اپنی عزیز ترین چیز کو میری راہ میں قربان کر کے دکھاؤ۔ وہ بیٹا جسے مانگنے کے لیے آنسوں کی برسات میں اللہ سے دعائیں کی تھی، اپنے اسی لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹا، خلیل نے خنجر چلانے میں تو کوئی کمی نہ کی۔ وہ لوگ نادان ہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسماعیل میں ذبح نہیں ہونا، میں جو خنجر چلاؤں گا تو اس کی دھار کے نیچے ایک جانور ذبح ہو جائے گا، تو پھر قربانی کون سی ہوئی؟ قربانی تو یہ ہے کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پروگرام کے مطابق اسماعیل کے گلے کو محفوظ رکھا۔ اسماعیل بھی چاہتا تھا کہ میرا گلا کٹ جائے، انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں بچ جاؤں گا تو پھر ان کے تسلیم و رضا کا امتحان کیا ہوا۔ انہوں نے بھی اس وثوق اور تیقن کے ساتھ اپنا گلا جھکایا تھا کہ یہ کٹ جائے۔ خلیل اللہ نے بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ خنجر چلایا تھا کہ یہ گلا کٹ جائے۔ دو پیغمبر چاہتے ہیں گلا کٹ جائے، لیکن دونوں پیغمبروں کے خدا کا فیصلہ ہے کہ گلا نہیں کٹے گا، وہ نہیں کٹا۔
فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے مکتب عشق میں ابراہیم کے امتحان لیے، اور جب ہر آزمائش اور ہر امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب منصب امامت ملا۔ سیدنا یوسف کو بھی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے مراتب کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے آزمائشوں سے گزارا۔ کنویں میں جان تو بچا لی، لیکن اب غلامی کی آزمائش آئی۔ باپ کی شفقتوں سے بھی جدا ہو گئے ہیں، ماں سے بھی جدا ہوئے ہیں، گھر بھی چھوٹ گیا ہے، بچپنا ہے۔ اسماعیلی مدیانیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ ایک تاجر نے اس کنویں میں ڈول اتارا کہ شاید پانی ہو، لیکن ڈول اتارنے کے بعد جب کنویں کی گہرائی میں جھانکا تو کنویں کے تحتانی حصے میں، کنویں کے اندھیرے میں اور تاریکی میں آسمان رسالت کا ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ سیدنا یوسف بھی سمجھے شاید میرے بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، انہوں نے پھینک تو دیا، لیکن انسان ہے، شاید انہیں رحم آ گیا ہے، انہوں نے ڈول پھینکا ہے کہ وہ مجھے بچائیں۔ انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا، اس نے ڈول کھینچا، یعقوب کا بے داغ بیٹا رس کے ماہتاب پوری آب و تاب کے ساتھ کنویں کی گہرائیوں سے باہر آیا۔ اس تاجر کی تو چیخ نکل گئی، ہاذا غلام، میں نے تو پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا تھا، یہ تو اتنا حسین بیٹا ہے، اتنا حسین فرزند ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا بیٹا دیکھا ہی نہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں برادران یوسف میں سے کچھ کا خیال تھا ہم اسی قافلے والوں کو بتا دیں کہ اس کنویں میں ہم نے ایک بچہ پھینکا ہے، وہ نکال لو اور غلام بنا کے لے جاؤ، لیکن وہ جب قریب آئے تو وہ بچے کو نکال چکے تھے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غلامی کا دور آیا۔ مصر کے بازار میں لایا گیا انہیں بیچنے کے لیے، چونکہ اس جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جمال و رعنائی میں یکتا تھے یوسف، جو بھی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا اور چاہتا اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالوں، لیکن اسے ضرور لے لوں۔ بعض اہل نظر کہتے ہیں یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مال و دولت والے کھڑے تھے، وہاں ایک بوڑھیا تھوڑا سا سوت لائی، کاٹن، کہنے لگی بچوں یہ سوت لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو۔ بے ساختہ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، کہنے لگے یہاں تو بادشاہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں، تو سوت لائی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے؟ تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ چھوٹے سے کاٹن
اتنے سے کاٹن کے عوض سے جو یوسف مل جائے گا. کہنے لگی شاید میں یوسف کو تو نہ خرید سکوں، مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس بہت ہی حقیر سا مال ہے، لیکن میں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے. اپنا نام یوسف کے خریداروں میں شامل کروانا چاہتی ہوں. بہت ہی حقیر سا مال ہے. اس لیے اہل نظر کہتے ہیں خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر زیادہ قربانی کی توفیق نہ ہو، وسائل زیادہ نہ ہوں، حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو بہت تھوڑا سا صحیح لیکن حصہ ضرور لے لینا چاہیے. اور یہ محاورہ ہو گیا کہ یوسف کے خریداروں میں تو ہمارا نام شامل ہو جائے. مصری افواج کا ایک سربراہ ہے جس کا نام پوتیفار آتا ہے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لیا. اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا. قرآن کہتا ہے بثمن بخس وشروہ بثمن بخس، معمولی سی قیمت پر انہوں نے یوسف کو بیچ دیا. یہ معمولی قیمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بس چند پیسے دے کر خرید لیا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یوسف کے خریدنے میں اگر اتنی بھی دولت ہوتی کہ زمین و آسمان کا گیپ کور ہو جاتا تو وہ بھی ثمن بخس ہے، وہ بھی کوئی بڑی قیمت نہیں. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. قرآن پاک نے فرمایا وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں نے اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے کہا اسے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھنا، غلام سمجھ کر نہ رکھنا، آنکھوں کا تارا بنا لو اسے، اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا لو اسے. عسىٰ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، شاید اس کے آنے سے ہم بھی بلند ہو جائیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارے دن بھی پھر جائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. زبان سے تو اس کے نکل رہے ہیں جملے، لیکن رب العالمین نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، ہم نے اس طرح یوسف کو خطرات سے محفوظ کر لیا. کنویں میں ڈالنے والوں نے مٹانا چاہا لیکن ہم نے یوسف کو محفوظ رکھا، اور غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی، غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی. عزیز مصر نے اپنے گھر کا مالک بنا دیا یوسف کو، تمام معاملات کا نگران بنا دیا یوسف کو. توحید-سنت.com قرآن کریم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یوسف پہلے بھی حسن و جمال کا پیکر حسین ہے، لیکن قدرت نے یعقوب کے فرزند کو علم و حکمت سے مزین کر دیا، علم و حکمت سے سجایا، اسے سنوارا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وفاؤں کا صلہ دیا یوسف کو، اس نے صبر کر کے دکھایا نا،
امتحان و آزمائش میں ثابت قدم رہا، بے صبری نہیں کی، چیخا چلایا نہیں، کسی غیر کو نہیں پکارا، مصائب اور مشکلات میں کسی اور سے مدد نہیں مانگی، چپ کر کے محبت کی راہ میں صدمے برداشت کرتا رہا۔ اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کوئی پروانے سے پوچھے کہ چلنے میں مزہ کیا ہے، کتنے آرام سے آتا ہے اور شمع پر جل جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کو علم اور حکمت عطا کیا، احادیث کی تعویل کا جوہر بھی عطا کیا، ٹیلنٹ فطرت عطا ہوا تھا، اب ہم نے کچھ خوبیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دی، تو یوسف کی جوانی، یوسف کا شباب مثالی بن گیا۔ اتنے میں ایک حادثہ ہو گیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك۔ عزیز مصر کی بیگم جمال یوسف کو دیکھ کر پھسل گئی، حیوانیت کے جذبے میں مغلوب ہو کر سیدنا یوسف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حسن عمل اور حسن کردار کے اس بادشاہ کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جناب یوسف جب اس کے قابو میں نہیں آئے تو ایک پروگرام کے تحت اس نے حضرت یوسف کو بند کر دیا اپنے محل میں، سارے دروازے لاک کر دیے، اور جناب یوسف کو تنہائی میں بلا کر، تنہائی میں بند کر کے کہنے لگی ہائی طلب۔ ایک اور قرات میں ہے ہی تو لک، میں تیرے لیے ہوں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جناب یوسف نے آنکھیں بند کر لی اور نعرہ لگایا معاذ اللہ، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سیدنا یوسف نے فرمایا جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ بال و برات کے مجسمے کو کیوں کر دیکھے، میں تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتا ہوں، میں تو تیری حقیقت جانتا ہوں، غلاظت کا مجسمہ ہے تو، گندگی کا ڈھیر ہے تو، غلاظت پہ چاندی کے ورق لگا دیے جائیں تو وہ حسین تو نہیں ہو جاتی، میں تیرے مکر اور فریب میں نہیں آنے والا، میں تو اس کے حسن کا شیدائی ہوں، میں تو اس کے حسن کا متوالا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے تیرے شر سے بچائے، وہ میرا کتنا محسن ہے، قدم قدم پہ میری مدد کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف اپنے محسن سے بے وفائی کر دے۔
قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ کس سے مدد مانگی یوسف نے؟ اللہ، یوسف کے والد نے بھی کسے پکارا؟ حضرت یعقوب نے۔ واللہ المستعان، الہ العالمین۔ کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی، اب شاہی محل میں آن خطرے میں ہے۔ کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی، اب یہاں شاہی محل میں آن خطرے میں ہے۔ تو کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، اب محل میں آن بھی بچانا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بچاؤں گا آن۔ عرض کیا الہ العالمین بند ہو گیا ہوں، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کیسے نکلوں گا؟ رب العالمین نے فرمایا اشارہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ۔ قدم بڑھانا تیرا کام ہے، تالے توڑنا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ یوسف بڑھتا جا رہا ہے، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا شکار ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بدحواس ہو کر آگے بڑھی، یوسف کے کرتے کو پکڑا۔ یوسف نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی، کرتا پھٹ گیا، لیکن یوسف بے داغ باہر آیا۔ کیا کہا میں نے؟ کرتا پھٹ نہیں گیا، پھاڑ دیا گیا، پھٹ نہیں گیا، پھاڑ دیا گیا۔ ناپاک ارادے والی عورت نے، ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصے کو پکڑا، یوسف کے غیرت مند خدا نے یوسف کے پاک کرتے کا وہ حصہ ہی جدا کر دیا۔ جس پاک کرتے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ گئے، اللہ نے کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے پاک وجود سے جدا کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ذرا اپنے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آپ کی فکری توجہ کا متمنی ہوں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے اور مجھے جواب دیجئے، جو غیرت مند خدا اپنے نبی کے پاک کرتے پر وہ حصہ برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب محمد کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں خدیجہ پاک تھی، سیدہ عائشہ پاک ہیں، سیدہ زینب پاک ہیں، سیدہ صفیہ پاک ہیں، سیدہ ام حبیبہ پاک ہیں، جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ منتخب کی۔ اور پھر اس سے آگے جو غیرت مند محبوب اپنے پیغمبر کے پاک کرتے سے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائیں، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب کے مرکز کے ساتھ اپنے محبوب کے روضے میں ناپاک لوگوں کو بھی نہیں سونے دے گا۔ اس لیے جو لوگ حضور کے مرکز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سو رہے ہیں، صدیق و عمر بھی پاک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، محل سے باہر آتی سیدنا یوسف کے سامنے عزیز مصر آ گیا، اور بیگم زلیخا کا عشق کچا تھا نا، فوراً پینترا بدلا، مظلوم بن گئی، اور روتے ہوئے زارو قطار کسلے بہاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیس کر دیا۔ کیس
قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر سے کہنے لگی تو نے تو کہا تھا اکریمی مثواہ، اس کی عزت و وقار سے پرورش کرنا، لیکن دیکھیے نا اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، آج تو اس نے تیری آبرو پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ تو مجھے داد دے کہ میں بچ گئی ہوں، مقابلہ کیا ہے میں نے، داد دیجیے مجھے، عورت ہوتے ہوئے میں نے مردانگی دکھائی ہے، مقابلہ کیا ہے، بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی آج۔ اور ایسے آدمی کے لیے یا تو ہمیشہ کی جیل ہونی چاہیے یا دردناک سزا ہونی چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ثابت ہو۔ سیدنا یوسف نے سوچا میری تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وابستہ پروگرام اور مجھ سے وابستہ کاج بدنام نہ ہو۔ اپنی صفائی میں ایک جملہ کہا ہی راودتنی عن نفسی، نہیں عزیز مصر بالکل نہیں، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تیری آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اصل میں اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے ہی سارا پروگرام بنایا، اسی نے ہی اپنے مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف جب مجھے پکارا ہے تو پھر بولتے کیوں ہو؟ الہ العالمین اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، رب العالمین نے فرمایا تجھے نہیں بولنا، ہم تیری صفائی کے لیے وکیل بھی انہی کے گھر سے منتخب کریں گے، وکیل صفائی بھی ہم منتخب کریں گے، تجھے نہیں بولنا۔ وشاہد شاہد من اہلها، عزیز مصر کے گھر سے ایک لڑکا وکیل صفائی بن کر بولا، کہنے لگا عزیز اپنی اہلیہ کے الزام پر بھی یقین نہ کر، یوسف کی صفائی پر بھی یقین نہ کر، اگر عقل ہے تیرے پاس تو اسی سے کام لے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا، دونوں طرف سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کون سا رخ؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بچے کی ملکیت پر دو عورتیں دعوے دار ہو گئیں، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ صورتحال واضح ہو لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، دونوں بڑے دن طراق سے دلائل پیش کرتی تھی۔ ایک پیشی پر دونوں کو بلایا، فرمایا بس فیصلہ بہت اچھا ہے اور ہم اسی کو فائنل کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو ذبح کرتے ہیں، آدھا یہ لے جائے آدھا یہ لے جائے۔ تو جو جھوٹی دعوے دار تھی جس کا بچہ نہیں تھا اس نے فوراً کہا یہ میں متفق ہوں، بالکل ٹھیک فیصلہ۔ اس نے یہ سوچا مجھے نہیں ملتا نہ ملے گی تو نہ ملے، لیکن جو حقیقی ماں تھی وہ دل کی گہرائی سے روتے ہوئے کہنے لگی تو ذبح نہ کرو، اسی کو دیکھ، زندہ ہوگا کبھی اسے چلتا پھرتا تو دیکھ لوں گی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی جھلک تو دیکھ لیا کروں گی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یہی لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقی ماں ہے، اس میں کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے عزیز دوستوں کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو مصر کے گھر سے جو بچہ وکیل صفائی کی حیثیت سے بولا وہ کہنے لگا عقل سے کام لیجئے، اس کے الزام پر بھی بلیو نہ کرو، ان کی صفائی پر بھی بلیو نہ کرو، اپنے عقل سے کام لو۔
یہ کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا ہے، میں نے ڈیفنس کیا ہے، تو یوسف کے لباس کو دیکھ لو، حملہ اگر یوسف نے کیا ہے تو کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہونا چاہیے، فسادہ تو پھر تیری بیگم سچی، وہو من الکاذبین، اور یوسف کی بات صحیح نہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر وہ یوں کہتا انکان قمیصہ قد من دبر، پہلے یہ کہہ دیتا کہ کرتے کو دیکھ لو اگر پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو پھر بیگم جھوٹی ہے اور یوسف معصوم اور سچا ہے، تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچے ہو کر بڑوں کے معاملات میں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے، انٹرفیئر کرتے ہو۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، اپنے خلاف بات جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دی ہے کہ وہ خوش ہو گئی، فصادقت، یہ سچی ہے، اور یوسف کی بات صحیح نہیں ہے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا اسے کہ کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہے یا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے، بدحواسی میں تھی۔ فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہو تو تیری بیگم سچی، اور اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو معاف کرنا، جو حملہ کرتے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے۔ اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ثابت ہو جائے تو پھر صورتحال بالکل واضح ہو گئی کہ یوسف بھاگنا چاہتے تھے، وہ پکڑتی تھی، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ناراض نہ ہونا بیگم، پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، عزیز نے جب یوسف کے لباس کو دیکھا تو کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ثابت ہو گیا، اپنی بیگم سے کہنے لگا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تیرا ہی مکر معلوم ہوتا ہے، تیری ہی چال معلوم ہوتی ہے، تیرا ہی ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا۔ یوسف عَارِضًا هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، حضرت یوسف سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا آپ یہ قصہ بھول جائیے، اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور دیکھو تو اللہ سے معافی مانگ، إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ تیرا جرم بالکل واضح ہو گیا، تو ہی خطا کار ثابت ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، آئی گئی ہو گئی۔ عزیز مصر نے بھی سمجھا کہ بس اس معاملے پر بہت دور تک چلی گئی یہ بات، مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تبصرے ہونے لگے، دیکھو جی ناک کاٹ دی زلیخا میں، شہزادیوں کی ناک کاٹ، مصر کے بازار میں بکنے والے پر دل دے بیٹھی، غلام کو دل دے بیٹھی، ہمیں تو جینے کے قابل ہی نہ چھوڑا کم کرتے، اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، شہزادیوں کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، غلام کو دل دے دیا، مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين،
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. زلیخا نے جب ان کے تبصرے سنے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنا محبوب دکھاؤں گی. یہ کہتی ہیں میں نے غلام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، میں انہیں دکھاؤں گی. یہ غلام ہے یا دل کی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ غلام ہے یا اکلیل حسن و جمال کا تاجدار ہے. لیکن یوسف کو دکھانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، فنکشن کیا اور سب کو انوائٹنگ کارڈ جاری کیے. مصر کے بڑے گھرانے کی دوشیزگی مدعو ہوئی، ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے، پھر فروٹ لائے گئے اور فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں رکھی گئیں. ہوتی ہے نا فروٹ کے ساتھ چھری تو لازم و ملزوم ہے. فروٹ کاٹنے کے لیے نائف رکھے گئے، چھریاں رکھی گئیں. اب یہ بیٹھی ہے، ادھر زلیخا نے ان سے کہا شروع کیجیے، ادھر انہوں نے فروٹ اٹھا لیے اور چھری ہاتھ میں لے لی. ایک بہت بڑی ماہر نفسیات تھی، بہت بڑی ماہر نفسیات. ادھر ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں پھل، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور ادھر یوسف سے کہا اخرج علیہم، ذرا باہر آئیے نا، یہ دیکھے تو صحیح کہ میں نے جسے چاہا وہ کیسا سین ہے. قرآن کہتا ہے فلما رأینا یعقوب کا بیدار فرزند، اکلیم حسن و جمال کا تاجدار سیدنا یوسف خلوت کے جلوت میں آئے، یوں سامنے آئے. پھل گر گیا ہاتھوں سے، پھل وہ جو گرنے والا ہوتا ہے جلدی سے لڑک گیا، سلپ ہو گیا، فروٹ سلپ ہو گیا اور چھریاں ہاتھ کاٹنے لگی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ. جناب یوسف کا حسن دیکھتے ہی بدحواس ہو گئی، اپنے حواس کھو بیٹھی، حواس کھو بیٹھی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، حسن رسالت دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. حسن رسالت کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. میرے خیال میں آپ اس فرزانگی کو نہیں سمجھیں گے. فرزانگی کے معنی ہے عقل و شعور کا بحال رکھنا، اور دیوانگی شعور کی حد کو کراس کر جانا. شعور کی حد کو کراس. آج مولانا توحید-sunnah.com میرا یہ دایاں پہلو بتا رہا ہے، اور اہل نظر اگر بیدار نہ ہوں تو بات نہیں بنتی. دیوانگی کے معنی ہے شعور کی حدوں کو کراس کر جانا، اور فرزانگی کے معنی ہے عقل اور شعور کی حد میں رہنا، عقل اور شعور کی حدود میں رہنا. تو جمال نبوی کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. کچھ لوگ دیوانے ہو گئے،
کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، وہ بھی دیوانی ہو گئی تھی، یہ بھی ان کی نسل بھی دیوانی ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کریموں میں اکرم ہے، میدے کی جنس حسن یوسفی کو نہ پچا سکی تو حسن مصطفی کو کیسے پچا سکے؟ ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کا ایمان اپنے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلاتے ہوئے کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسانی احساسات اور جذبات میں، بڑا دعویٰ تھا انہیں، زلیخا پھسل گئی ہے، قابو نہیں رکھ سکی اپنے دل پر۔ زلیخا نے بھی کہا رندوں میں بیٹھ کے اے زاہد تو ایمان ایمان کہتا ہے، ساقی کو ذرا آ لینے میں ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں۔ اور جب ساقی آیا تو کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب سیکھے، ہاتھ کٹ گئے۔ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور پھر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا یہ کوئی ابن آدم ہوگا، یہ کوئی بشر ہوگا، لیکن آج دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے، بہت بڑا نوری ہے۔ دسترخوان کی جنس نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے عزیز دوستو، اور کیوں سیم ہے، کیوں سیم ہے، اس دور کی بھی اور اس دور کی بھی کیوں ایک جیسی ہے۔ انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھ کر یوسف کی بصریت کا انکار کیا، اور اس دور کے دسترخوان والوں نے جمال مصطفی کو دیکھ کر رحمت عالم کی بصریت کا انکار کیا۔ وہ بھی حواس کھو بیٹھی، یہ بھی عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے، عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے۔ محبت میں اتنے مثال بن گئے کہ محبوب نے خراج پیش کیا، لیکن عقل و خرد کے بھی اتنے تاجدار نکلے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ وصال نبوی کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جب یہ جملہ سنا کہ اگر کسی نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے نہیں بچ پائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹھو ابن خطاب میری بات سنو، بڑا متین خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، انسان کے بجائے
رحمان سمجھ لیا تھا، عبداللہ کے بجائے اللہ سمجھ لیا تھا۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود فوت ہو گیا، اور جو اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے اسے بشارت ہو کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت تک صدیق اکبر جیسا چاہنے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن مقام رسالت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ صدیق اکبر جیسی محبت اور شعور عطا فرمائے۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں، جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آئی وہ دراصل خود مقام بشریت کے آگاہ ہیں، وہ خود حیوان ناطق نہیں ہے، حیوان ناطق ہیں، ڈائننگ میز کے بادشاہ ہیں، قوم کے نذرانوں پہ پلنے والی جن، انہوں نے سمجھا بشر وہی ہوتا ہے جو کھانے پینے کا تاجدار ہے، جس کی لائف ہسٹری ڈائننگ میز سے شروع ہو اور واشنگ روم سے فنش۔ بیسک مسنگ یہی ہے دوست، بیسک مسنگ ہے۔ انہیں مقام بشریت کا عرفان ہی نہیں، پہچان ہی نہیں، یہ خود کو معیار بشریت سمجھتے ہیں، جبکہ میں ابو بکر صدیق کو معیار بشریت کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں کہ بنائے تو خاک سے گئے ہیں، لیکن وہ عظمتیں رکھتے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ بشر اس کو کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے دوستوں کہ جو کبھی سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے۔ بشر وہ ہوتا ہے جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں، بشر وہ ہوتا ہے جو حکم دے تو دریا راستے بنا دے، بشر اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگلوں کی طرف جائے تو درندے غلامی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کسی افریقہ کے جنگلات میں انسان کامل کے تیار شدہ مثالی انسانوں کا لشکر آیا تھا، اصحاب رسول یہاں آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین وصلی اللہ علی قائدہم۔ مقامی آبادی نے مجاہدین اسلام کو الگ کیا، بچ کے رہنا، بڑے خطرناک درندوں کا مسکن ہے یہ جنگل، انسان نظر آ جائے تو نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے کہا ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے، ہمارے استاد کامل نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا طریقہ سکھا دیا، جب سے ہمارے دل میں اس کا خوف آیا ہے کسی اور سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہی۔ پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا، درندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے شیر کے بچے سنو، ہم حلوائی نہیں سودائی ہیں، ہم ہرجائی نہیں یکجائی ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم تعویذ فروش نہیں سرفروش ہیں، ہم رحمت عالم کے سپاہی ہیں، ہم آستانہ پرست نہیں خدا پرست ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہم سے ڈرا کرتی ہے، ہم نے یہاں کچھ طے کرنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ انہیں رسول کی بشریت سمجھ میں نہیں آتی، میں اس مولوی صاحب سے کہتا ہوں مولوی صاحب یہ دیکھو، ایندر سے لے کر شیر تک، لومڑی سے لے کر ہاتھی تک، بچھو اور آم تک، سب جانور اپنے بچے لے کر فوراً جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے،
میں نے کہا مولوی صاحب بشر ایسے ہوتے جن کے کہنے پر پرندے جنگل خالی کر دیتے ہیں مولوی صاحب. تمہارے کہنے پر تو کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا مولوی صاحب. تمہیں کس نے بشر کہا ہے؟ تم کھاؤ پیو میدے میں ٹھنسو مٹیریل. پہلے انسان بننا سیکھو. بس کہ مشکل ہے ہر ایک چیز کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. انسان بننا کوئی معمولی بات ہے؟ تم نے کھانے پینے کو انسانیت سمجھ رکھا ہے؟ قرآن تو اس جنس کو کل انعام کہہ کر چپ نہیں رہتا، بل ہم اضل کہتا ہے. آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہو نا افریقہ والوں، اللہ نے بھی اپنی آگ کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کا ایندھن تیار کیا ہے، مٹیریل تیار کیا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. پہچان تو بتائیے نا ذرا، پہچانے تو جائیں وہ ہیں کون؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها. ان کے سینوں میں دل تو ہیں لیکن دین کی سمجھ سے خالی. اونلی بلڈ سپلائر، اونلی بلڈ سپلائر. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين. آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں اور سرما بھی لگاتے ہیں، کاجل بھی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں بصیرت سے خالی اور دل تفکر سے خالی. میں اپنے خطاب کے آغاز پر خطبے میں اکثر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جب کسی پر خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ آتا ہے. اس کو دین کی، ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ اس پر بڑا مہربان ہے جس کے پاس 4-5 بنگلے ہیں، بڑا اللہ راضی ہے جس پر. کہتے ہیں نا فلاں آدمی جو ہے بڑا اللہ راضی ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، بینک بیلنس ہے، 5-6 بنگلے ہیں. عجیب معیار قائم کر لیا آپ نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مال کی کثرت کے ذریعے اس کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. مال کو آزمائش بنا کر ہم اس کو آزماتے ہیں. مال و دولت کی فراوانی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. اللہ اس پر راضی ہوتا ہے جسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. فرمایا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. دل دین کی سمجھ سے معروم، آنکھیں دیدہ بینا سے معروم، بصیرت سے معروم. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان تو ہیں لیکن قرآن نہیں سن سکتے، حق کی سماعت سے معروم. طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالی سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. یہ جہنمیوں کی علامت ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ دیکھنے میں تو انسان ہیں، ان کا ایک سر ہے، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 1 منہ، 2 بازو ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، پلے ہوئے جانور ہیں.
قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جنگل کے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اتنے زیادہ وہ پٹڑی سے نہیں اترے جتنے یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ سنگر میں اس دن ہم گئے ہوئے تھے، دوست مجھے لے گئے سمندر کے کنارے پر، مولانا فیض الحق صاحب میرے ساتھ تھے، وہاں کے دوست۔ میں نے مولانا فیض الحق صاحب سے کہا دیکھیے پتہ نہیں کتنی صدیاں، ہزاروں لاکھوں صدیاں گزر گئیں، یہ اپنا سر پٹک رہا ہے، سمندر اپنا سر پٹک رہا ہے۔ اس کی فطرت یہی ہے، اس کی جبلت یہی ہے، اسی میں یہ اپنے فطری تقاضے بھی پورے کر رہا ہے اور اپنے محسن اور اپنے خالق کو بھی یاد کرتا ہے، اس کا ذکر یہی ہے، اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اپنا وہ مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن ایک قطرہ ناپاک سے، ایک جرثومے سے جو انسان بنا، اس کے کرتوت دیکھیے، اس کے چونچلے دیکھیے، ایسا پٹڑی سے اترا ہے، ایسا پٹڑی سے اترا ہے، جس کا کھاتا ہے اسی سے بغاوت کرتا ہے۔ پہلے انسان بننا سیکھو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کامل تو پیغمبر ہی کی ذات ہوتی ہے، اور کون ہوتا ہے۔ آج کاٹ بیٹھی، یوسف بڑا حکیم تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن ایمان نہیں لائی۔ لیکن میرے آقا تیرے پاؤں کی خاک، تیرے پاؤں سے چھو جانے والے خاک کے ان قطروں پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے تیرے حسن کو دیکھا، پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ اس لیے تو کہا، جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کہی کہ حسن یوسف دمی ساید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ جب بیزاداری، آنکھ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے جو خوبیاں، جو کمالات اپنے تمام انبیاء اور رسول میں بانٹے، بلکہ ساری کائنات انسانی میں بانٹے، پر یک وقت وہ سارے کمالات، وہ سارے محاسن، وہ ساری خوبیاں اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ عزیز مصر کی بیگم نے کہا، یہی ہے وہ مصر کے بازار میں بکنے والا غلام جس کی محبت کی نسبت سے تم نے مجھے تانے دیے۔ میں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، میں نے تو سارے حرف استعمال کر لیے، میں نے تو اپنی چمڑی پہ خوب خوب میک اپ کیا، خوب جیسے ان کی چمڑی سے جوتے بنوانے ہوں ہم، لیکن یہ محفوظ رہا، یہ محفوظ رہا۔ یاد رکھنا میری بہنوں اور میری بیٹیوں، کیسٹوں کے ذریعے آپ تک میری آواز پہنچے گی۔ آپ کا اصل سرمایہ آپ کا کردار ہے، اصل سرمایہ آپ کا کردار ہے، اور وہی آپ کو ممتاز کرتا۔ کہنے لگی میں نے تو پھنسانا چاہا لیکن یہ قابو میں نہیں آیا،
پچھتا سمجھا. لیکن اب میں واضح کر دینا چاہتی ہوں تمہاری سپورٹ بھی مجھے چاہیے. پہلے تو میں اکیلی تھی, اب انجمن بن گئی, پوری انجمن بن گئی شکاریوں کی انجمن بن گئی. ہم نے اس شاہین کو شکار کرنا ہے, یہ غزالہ قابو میں نہیں آتا. پہلے میں اکیلی تھی, ناکام ہوئی, لیکن اب تمہاری سپورٹ چاہیے. آؤ مل کر اسے قابو کریں, یا تو ہمارے قابو میں آئے گا اور یا پھر ہم بھی مثالی سزا دیں گے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے, ہمارے پاس قوت ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف جیل اور دوسری طرف کردار کی کراہت, کردار کا مجروح ہونا ہے. اگر کردار کو بچاتے ہیں تو جیل جانا پڑتا ہے, اور اگر جیل سے بچتے ہیں تو کردار خطرے میں پڑتا ہے. اس دوراہے پر کھڑے ہو کر یوسف کے ضمیر نے فیصلہ کیا, ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. الہ العالمین, آزادی بہت اچھی چیز ہے, لیکن جس آزادی میں کردار خطرے میں پڑ جائے, میں اس آزادی کو جیل کی زندگی پر قربان کرتا ہوں. ان کے مکر سے بچانے کے لیے مجھے جیل منظور ہے. الہ العالمین, تو میری مدد کر کہ تو ہی میرا مددگار ہے. الا تصرف عنی کیدہن, اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا, اصب الیہن, تو میں نہیں بچ سکوں گا. واکن من الجاہلین, خطرہ ہے کہ ٹھوکر کھا جاؤں. ترجمہ ہے مولوی صحیح کا, ٹھیک ہے نا. اکن من الجاہلین, خطرہ ہے کہ ٹھوکر کھا جاؤں. رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے نا, چاہے کنعان کا کنواں ہو, چاہے بیٹے کی گمشدگی ہو, چاہے شاہی محل ہو, چاہے بیگمات کا مکر ہو, ہر مرحلے پر نبی کی زبان سے کس کا نام آتا ہے؟ افریقہ کے روشن ضمیروں, اللہ آپ کو قوت ایمانی کے ساتھ ہی کی ضربیں لگانے والا بنا دے. انعام کا کنواں ہو, بیٹے کی گمشدگی ہو, مصر کا بازار ہو, شاہی محل ہو, بیگمات کی سازش ہو, ہر آزمائش اور ہر امتحان پر یوسف کی زبان پر کس کا نام آتا ہے؟ تو یہی سمجھایا قرآن کریم نے کہ تمام مضامین میں ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید کا تصور حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. حکمرانی کرتا ہے توحید کا تصور تمام واقعات میں اور تمام قرآن کے قصص میں. رب العالمین نے فرمایا یوسف نے ہمیں یاد کیا, فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن, ہم نے یوسف کی مدد کی اور ان کے مکر سے بچا لیا. ہم جانتے تھے سمیع جو ہوئے, علیم جو ہوئے, کہ خیر اسی میں ہے کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے. کنعان کے کنویں سے ہو کے آئے, مصر کے بازار سے ہو کے آئے, غلامی سے ہو کے آئے, پھر سازشوں سے گزر کے آئے ہیں, اب جیل کی زندگی شروع ہو گئی. جیل میں بیٹھے ہیں, لیکن تائی حق و صداقت
جیل میں ہو یا ریل میں ہو، داعی حق و صداقت جیل میں ہو یا ریل میں ہو، وہ دعوت و تبلیغ کو نہیں بھول سکتا، وہ دعوت و تبلیغ کو نہیں بھول سکتا۔ قرآن کہتا ہے جہاں جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 نوجوان بھی تھے، وہ بھی کسی جرم کی پاداش میں جیل بھیجے گئے، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خواب بیان کیا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری مدد کرے کہ کل تک ہم سورہ یوسف کو مکمل کر لیں۔ کبھی کبھی میں کسی رخ پر چلا جاتا ہوں، آپ ذرا انگلی اٹھا کر مجھے اشارہ کر دیا کیجیے کہ آپ نے اس پر آ جائیے واپس۔ 2 نوجوان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیل میں تھے۔ میں نے تو کل عرض کیا نا، حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دن اتنی تیز رفتاری کے ساتھ لگائے تھے۔ اب میں 3 دن میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمندر کو مگ میں بند کر دوں۔ 2 نوجوان، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، گویا خمر کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے خواب میں دیکھا میں سر پہ روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں اور پرندے وہیں سے روٹیاں نوچ رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دونوں منہ لٹکائے ہوئے آ گئے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اے حسین چہرے والے، ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کے چہرے میں احسان کی جھلک دیکھتے ہیں، آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاتا ہوں۔ سمجھ گئے، قابو میں آ گئے۔ ہاں؟ قابو میں آ گئے۔ اور جو شخص ضرورت مند ہوتا ہے وہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے۔ اہل نظر کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون، یہ جو غرض کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں غرض ہوتی ہے، وہ آدھے پاگل ہوتے ہیں۔ جس سے غرض ہو، جس سے مطلب نکالنا ہو، پھر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ الٹی سیدھی بات بھی کہے تو یہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ الٹی سیدھی بھی کہتا جائے تو یہ کہتے ہیں جی ہاں جی حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر مطلب نہ ہو تو وہ کوئی اہم بات بھی کرے تو یہ چل دیں گے، وقت نہیں ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی کہنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا قابو میں آ گیا، بہت مناسب وقت ہے اب ان کے دل میں توحید کا تصور اتارنے کا۔ فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، جیسے فنکار کہتا ہے نا تعویذ بعد میں نذرانہ پہلے۔ یہ تو فنکار ہے نا، پروفیشنل ہیں، یہ پروفیشنل ہے، یہ کہتے ہیں تعویذ بعد میں نذرانہ پہلے۔ لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر
بتا دوں گا، لیکن پیغمبر تیری سچائی پہ قربان جاؤں۔ تعبیر بتانے سے پہلے یہ واضح کر دیا کیونکہ تمہارے خواب کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، اور میں جب تمہیں آنے والے زمانے سے متعلق تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں تو کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میں اپنے رب کے اس عطا کردہ علم کی روشنی میں بتاؤں کہ کہیں یہ دھوکے میں آ جائیں اور کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نبی آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، عالم غیب بھی ہوتے ہیں، عالم ما کان وما یکون بھی ہوتے ہیں، کہیں ان کو ذہنی بیماری نہ لگ جائے۔ اس کا پہلے سے سد باب کر لیا، اس کا پہلے سے سد باب کر لیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آنے والے حالات کو جاننے والا عالم ما کان وما یکون ہوں۔ عالم ما کان وما یکون کون ہے؟ وحی۔ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی۔ اب سنو میرے دوستو، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میں ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کے تصور کے منکر ہیں۔ سارا معاشرہ تو ایسا ہی ہے، سوسائٹی کا حال تو ایسا ہی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ضرورت مند ہے نا، غرض کے بندے ہیں نا۔ ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے راستے پر چلنے والا ہوں، ملت ابراہیم کا فالوور ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ کہاں مناسب ہے ہمارے لیے، یہ تقاضا وفا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنائیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ کوئی وفا کا تقاضا تو نہیں کہ ہم اللہ کے یہ حسن فکر نظر ہم پر اللہ کا فضل و احسان ہے، اور اس کے خوش نصیب بندے ان پر بھی وہ یہی احسان کیا کرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن دسترخوان کی جنس چینی کی پلیٹیں سربراہ کرنے والے تو یہ نہیں سمجھتے، یہ شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے دل و دماغ سے دستک دیتا ہوں، تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں۔ میں نے دونوں لوگ بتا دیے، ایک وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور اس کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک کرتی ہے، اور دوسرے وہ خوش نصیب جو ملت ابراہیمی کے مقلد ہیں۔ تو اب تم بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا ایک در؟ بتاؤ روشن ضمیرو، سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا ایک ہی در؟ انسانی زمین کی حاضریوں کے لیے مسجود کتنے ہیں؟ جواب ڈھیلا آ رہا ہے۔ انسانی زمین کی حاضریوں کے لیے مسجود کتنے چاہیے؟ معبود کتنے ہیں؟ ہر جگہ موجود کتنے ہیں؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟
حاجت رواؤ مشکل کشا کون ہے؟ کتے دیوار زندہ شیر کی چار دیواری میں بیٹھ کر یوں تو توحید بیان کر رہا ہے اللہ کی. جو اپنے کو جیل میں اللہ کی توحید بیان کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا. انہوں نے تو جیل میں اللہ کی توحید بیان کی. عبد المجید ندیم ہنستے بستے بازاروں میں اور ریل میں بھی توحید بیان نہ کرے تو نمک حرام ٹھہرا. کوئی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں, اسے ناراض نہیں کر سکتا. مجھے اس کی رضا چاہیے. اور ساؤتھ افریقہ والوں میں کہا کرتا ہوں وہ توحید ہی کیا ہے جو قربانی نہ لے, وہ توحید ہی کیا ہے جو ایثار نہ لے. توحید کے لیے رشتے توڑنے پڑتے ہیں, دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, وطن چھوڑنے پڑتے ہیں, ساتھ قربان کرانے پڑتے ہیں, سچاتی لاش کے ٹکڑے دیکھنے پڑتے ہیں, بلال کو ریت پہ لٹوانا پڑتا ہے, خود کو انگاروں پہ دھلوانا پڑتا ہے, وطن چھوڑ کر بے وطن ہونا پڑتا ہے, سر سے پاؤں تک لو لہان ہونا پڑتا ہے, سب توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اور عبد المجید ندیم کہتا ہے نہیں, میں تو اتنا محبوب ہوں, میں تو اتنا میٹھا ہوں, توحید بھی بیان کرتا ہوں, مجھے پتھر بھی نہیں پڑتے, لوگ پیار کرتے ہیں, پھولوں کے ہار لاتے ہیں میرے گلے میں, اور ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ہم کوئی قربانی دیے بغیر موحد بنے پھرتے ہیں, کوئی قربانی دیے بغیر اپنے آپ کو مجاہد سمجھے بیٹھے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہے حکمت. حکمت اس کا نام ہے حکمت, جو ہمارے نفس کو پالے, جو ہمارے کسٹمر بڑھائے, جو ہمارے گاہک بڑھائے, جو ہماری ہم بڑے حکیم ہیں. توحید بھی بیان کرتے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. توحید بیان کرو کوئی ناراض ہو, 95% ناراض ہوں گے, 4% بھی اگر راضی ہو جائے تو تم خوش نصیب ہو, ورنہ 100% بھی ناراض ہو سکتے. اللہ سے کچھ انبیاء ایسے بھی گئے ہیں اس دنیا سے, ساری زندگی انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے, کسی ایک نے بھی ان کے پیغام کو نہیں ایکسپٹ کیا. اور میں کہتا ہوں سب کو راضی کروں گا, کیسے راضی کروں گا؟ تنہا بیٹھا جیل میں اللہ کا پیغمبر, سننے والے کتنے ہیں؟ 2 ہیں, 2, اور وہ بھی اس وقت بیٹھے ہیں جب انہیں غرض پڑ گئی ہے. اگر غرض نہ پڑتی تو شاید نہ بیٹھے. خوابوں کی تعبیر سننی تھی, جو خواب بڑے خطرناک دیکھے انہوں نے. چہرہ لٹکا ہوا تھا دونوں کا, موڈ آف تھا کہ پتہ نہیں تعبیر کیا ہوگی. تعبیر سننے کے لیے بیچارے مجبور بیٹھے تھے. اور جناب یوسف نے ماتا تعبدون من دونه الا اسماء, سنو, تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں, یہ تمہارے مصنوعی نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں, آرٹیفیشل ٹائٹل. آرٹیفیشل ٹائٹل. انتم آباؤکم, تم بھی جھوٹے ہو, تمہارے باپ دادا بھی جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, تمہارے پاس اس گورکھ بندے کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں آستانہ پرستی کا. یہ جو تم نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں, یہ جو تم نے قبریں سجا رکھی ہیں, یہ جو تم نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں, یہ جو تم نے کشکول لٹکا رکھے ہیں, یہ جو تم نے جبے بڑھا رکھے ہیں, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی پروف نہیں تمہارے پاس. ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, کہہ دو ان الحکم الا
اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں، یہ تمہارے مصنوعی نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں، آرٹیفیشل ٹائٹل، آرٹیفیشل ٹائٹل۔ انتم وآباؤکم، تم بھی جھوٹے ہو، تمہارے باپ دادا بھی جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے پاس اس گورکھ بندے کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں آستانہ پرستی کا۔ یہ جو تم نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، یہ جو تم نے قبریں سجا رکھی ہیں، یہ جو تم نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں، یہ جو تم نے کشکول لٹکا رکھے ہیں، یہ جو تم نے جبے بڑھا رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں تمہارے پاس۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہہ دو ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نہیں کسی کی بادشاہی مگر اللہ ہی کی، وہی حاکم مطلق ہے، اسی کی حکومت چلے گی، اور میں بھی اسی کی حکومت کا داعی اور مبلغ ہوں۔ ہمارا اس نے حکم کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہ کی جائے مگر اللہ ہی کی، اسی نے حکم کیا سجدہ نہ کیا جائے مگر اللہ ہی کا، طواف نہ کیا جائے مگر اللہ ہی کا، قیام نہ کیا جائے مگر اللہ ہی کا، مدد نہ مانگی جائے مگر اللہ ہی سے۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے مضبوط، یہی دین ہے اسٹرانگ، یہی دین ہے مستحکم اور اسٹرانگ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن کیا کروں میجورٹی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ انشاءاللہ یہی سے کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ، جس خلوص اور محبت سے آپ تشریف لا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔